بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں صحن میں بیٹھی تھی اور میری دونوں بہنیں بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی، جیسے یہاں پر کوئی سانحہ گزرا ہو۔ یہ خاموشی دل کو کاٹنے والی تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اکثر ہمارے گھر میں بھی اب خاموشی دیکھنے کو ملتی، لیکن آج کچھ عجیب سا تھا جو میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ اماں کی سرخ آنکھوں پر چھائی افسردگی دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میرا دل بہت بے چین تھا، جیسے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں خود ہی مجھے اس بارے میں بتائیں کہ آخر کیا ہوا ہے، کیوں وہ اس قدر پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ شاید وہ ابا کے غم میں افسردہ ہے، اور میں ان کی اس بات کی تفصیل پوچھ کر انہیں مزید دکھی نہیں کروں، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد ہی میں نے رامین سے پانی کا کہا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس دوران میری نظریں اماں کے چہرے پر جمی تھی، جیسے ہی ان کی ہر بات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں۔ جب رامین پانی کو لے کر واپس آئی تو میں نے گلاس ہاتھ میں لیا، مگر میری نظریں اماں پر ہی مرکوز تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر میرے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا کندھا تھام کر بولی، احمد، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کی آواز میں ایک خاص قسم کا دکھ تھا جو میری روح کو ہلا گیا۔ میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، جی اماں بولیں، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اماں نے ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ کوئی بوجھ اپنے دل سے اتارنا چاہ رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، تیرے تایا نے فیصلہ کیا ہے کہ شگفتہ کا رشتہ وہ اس کے خالہ زاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ میری دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو کیا جواب دوں یا خود کو کیسے سنبھالوں۔ میرے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ غربت کا یہ تانا میرے سر پر جیسے ایک تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ شگفتہ سے میری محبت، میری امیدیں، میری خواہشیں، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، احمد، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ نے ضرور تمہارے لیے کچھ بہتری سوچا ہوگا، اسی لیے تو ان لالچی لوگوں سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ انہیں تو رشتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے ان کی حقیقت ہم پر پہلے ہی کھل گئی ہے۔ مگر اماں کی یہ باتیں میرے دل کو تسلی نہ دے سکی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، غم اور غصے کا، بے بسی اور مایوسی کا۔ غربت نے میری زندگی کے ہر خواب کو، ہر خوشی کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور اب شگفتہ بھی میری زندگی سے ہمیشہ رو رہے تھے۔ میرے والد کی موچی کی دکان تھی، پہلے وہ اس پر بیٹھ کر خود موچی کا کام کرتے تھے، اماں گھر پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ پھر دونوں نے محنت سے چند پیسے جوڑ کر ابا نے اس دکان پر چند لڑکے بٹھا لیے جو جوتے فروخت کرنے کا کام بھی کر رہے تھے، ساتھ میں ابا بھی دکان پر بیٹھے حساب کتاب کرتے۔ یوں ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ابا اکثر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیج دیتے، لیکن میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ بچپن میں میرا رشتہ شگفتہ سے طے ہو گیا، اس لیے ہر وقت میرے سر پر شگفتہ ہی سوار رہتی۔ میں اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے بناتا۔ تایا کے گھر چلا جاتا، وہاں تائی مجھ سے دن بھر کام لیتی، گھر کے سودے سیلف منگواتی جو میں خوشی سے کرتا رہتا۔ میرے کچے ذہن میں بس ایک ہی بات بیٹھ گئی تھی، اور وہ تھا شگفتہ کا پیار۔ جب تک ابا زندہ تھے تب تک شگفتہ کے ساتھ میرا رشتہ ایک مضبوط بندھن میں بندھا ہوا تھا، اور تایا کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ شگفتہ میری بچپن کی منگیتر تھی، اور ہمارے والدین نے مل کر اس رشتے کو طے کیا تھا۔ بچپن سے ہی ہم دونوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر بھی کی۔ پھر ہم بڑے ہوئے تو یہ بات ہمیں مزہ دینے لگی۔ شگفتہ اکثر میرے گھر آتی، خاص طور پر رامین کے پاس، اور دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی۔ در حقیقت اس کا مقصد صرف مجھے دیکھنا ہوتا تھا، اور میں بھی اس لمحے کا انتظار کیا کرتا جب ہماری نظریں ملتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان محبت بھری خاموش گفتگو ہوتی، جیسے دو دلوں کے درمیان کوئی انکہی بات ہو۔ مگر پھر بھی زندگی نے ایک عجیب موڑ لے لیا۔ ابا کا انتقال ہماری زندگی میں ایک ایسی قیامت لے کر آیا جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔
وہ دن اب بھی مجھے یاد ہے کہ جب ابا کی ٹانگوں کا علاج کروانے کے لیے ہمیں گھر کا ایک ایک سامان بیچنا پڑا۔ میری ماں کے سونے کے کنگن اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں جوڑا تھا وہ سب کچھ ہم نے داؤ پر لگا دیا تھا، مگر قسمت نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ جب ابا اس دنیا سے چلے گئے تو یوں لگا جیسے ہماری پوری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ابا کے انتقال کے بعد ہم پر جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، بلکہ وہ رشتہ دار بھی جو کبھی ہمارے دکھ سکھ کے ساتھ ہی تھے اب ہم سے دور ہونے لگے۔ ابا کے ایک پرانے دوست جو کہ ہمارے محلے کے ایک موچی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ دکان پر بیٹھا کرو اور میرے کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ اس وقت ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان کی یہ پیشکش میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ میں جانتا تھا کہ موچی کا کام بہت محنت طلب اور کم آمدنی والا ہوتا ہے، مگر مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے ابھی اسی موچی کے پیشے سے اپنی کامیابی حاصل کی تھی، کیا پتہ تم بھی یہی کامیاب ہو جاؤ، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اس کام کو قبول کروں تاکہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسری جگہ نوکری کروں گا، لیکن میرے سر پر اس وقت کسی کا ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس تجربہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ رکھا تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے گھر کو چلانا تھا، میرے پاس زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی۔ یوں کہا جائے کہ میں نے خود بھی تعلیم پر کبھی توجہ نہیں دی۔ شگفتہ کے والد کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں ایک موچی کا کام کر رہا ہوں تو ان کا رویہ یکدم بدل گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فوراً اس کے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ احمد بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کوئی نوکری اسے ملنے سے رہی۔ پہلے تو اس کے باپ کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، تو اس کے باپ کی ساری جمع پونجی اس کے حصے میں آنی تھی، لیکن اب میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر ہم تک پہنچی، ہمارے گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں شگفتہ سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور وہ یہ جانتی تھی کہ اس خبر نے میرے دل پر کس قدر گہرا زخم لگایا ہے۔ شگفتہ کے رشتے کی بات سن کر میرے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے دل کی تکلیف کو اپنے اندر ہی دبا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں اور بہنوں کے سامنے اس دکھ کا اظہار کروں اور انہیں مزید تکلیف پہنچے۔ چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور چھت پر چلا آیا۔ وہاں بیٹھ کر میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اللہ سے اپنے درد کی فریاد کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا ایک سیلاب تھا، دل میں بے پناہ درد تھا جو میں ہر کسی سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی کشتی طوفان میں ہچکولے کھا رہی ہو اور ساحل نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ بچپن میں ادھر سے ادھر ٹہل کر وقت گزارا اور ان پڑھ ہی رہ گیا۔ تبھی چھت کے کونے میں مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر وہاں دیکھا تو حیرت کے مارے میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں ایک کمزور کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی، جس کا حال دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ اس بلی کی حالت انتہائی خراب تھی کہ اس کی ہڈیاں تک صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کئی دن سے بھوکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی، وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی حالت کا گلہ کر رہی ہو، یا شاید یہ دعا کر رہی ہو کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ میں نے فوری طور پر رامین کو آواز دی اور کہا کہ کھانا لے آئے۔ کچھ دیر بعد رامین چھت پر میرا کھانا لے آئی جو اماں نے میرے لیے تیار کیا تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے خود کھانے کے بجائے وہ کھانا بلی کے سامنے رکھ دیا۔ بلی نے جیسے ہی کھانا دیکھا تو فوراً اس پر جھپٹ پڑی اور بغیر کسی وقفے کے سارا کھانا ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کتنی شدید بھوک کا شکار تھی۔ شاید اس کو کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بلی کا حال دیکھ کر مجھے اپنی غربت کا خیال آیا۔ ہم انسان بھی کتنے مجبور ہوتے ہیں، جب پیٹ خالی ہو تو عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ میں نے بلی کو وہیں چھوڑا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ اب کچھ دیر سکون سے آرام کر پائے گی۔ پھر میں نیچے اتر کر اماں کے پاس آیا اور ان کی طرف دیکھ کر کہا اماں آپ پریشان نہ ہوں، یہی رشتہ دار ایک دن خود کھڑے ہو کر ہمیں سلام کریں گے۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، آج ان کا وقت ہے لیکن کل ہمارا وقت ہوگا۔
میرے ان الفاظ میں ایک عجیب سی امید تھی، ایک یقین کہ اللہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، یہ دنیا فانی ہے اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ میرے دل میں بھی وہی غم تھا جو اماں کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں کمزور پڑ گیا تو اماں اور بہنوں کو سہارا کون دے گا۔ آج کے دن میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ دل کی بھوک اور درد نے جسمانی بھوک کو جیسے کہیں دبا دیا تھا۔ میں نے اپنا کھانا بھی اس بلی کو دے دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ میری تکلیف شاید کسی اور کے دکھ بانٹنے سے کم ہو جائے، وہ بلی بھی تو اللہ کی مخلوق تھی اور اس کی بھوک بھی میرے درد کی طرح حقیقی تھی۔ جب میں نے اماں کو تسلی دی تو میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کے بعد سمندر کا پانی پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میری آنکھوں میں وہ آنسو اتر آئے جنہیں میں نے چھت پر روکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی سے نکالے اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس خیال نے میرے دل کو کچھ سکون بخشا اور میں نے خود سے عہد کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ شگفتہ کا رشتہ ٹوٹ جانے کا درد میرے دل میں تھا، لیکن میں نے اسے اپنی طاقت بنا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب ہمارے حالات کچھ بہتر ہوں گے، اور کیونکہ میں جانتا تھا کہ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے اور آج جو ہمارے ساتھ ہے کل وہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ مجھے قدرے اطمینان ہو گیا اور میں نے دوبارہ سوچ لیا کہ اب میں محنت کر کے معاشرے میں دوبارہ وہی مقام حاصل کروں گا جو ابا کی زندگی میں ہمارا تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے رشتے صرف تب تک ہی قائم رہتے جب تک ہماری حیثیت مضبوط ہو، اور آج کل رشتوں کو اسی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے کام کو بڑھانے کا سوچ لیا تھا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پوری محنت اور ایمانداری سے ایک اچھا پلان ترتیب دیا۔ جس طرح ابا کام کو ایک طرح سے ترتیب کرتے تھے اور پورے پلان سے کرتے تھے، میں نے بھی ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا کی زندگی میں جس طرح کے حالات ہمارے گھر کے تھے وہی واپس لوٹ آئیں، بلکہ اس سے بہتر ہو جائیں۔ ابا نے یوں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ اپنا مقام بنانا تھا، اور معاشرے میں میرا تبھی مقام بن سکتا تھا جب میری حیثیت مضبوط ہوتی اور میرے کاروبار میں ترقی ہوتی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے کام کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ڈیلر سے جوتے لے کر فروخت کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بات کر لی اور کمیشن بیس پر اسے جوتے اٹھا لیے۔ آج کے دن کے لیے میں بہت مطمئن ہو گیا، کیونکہ آج میں نے اپنی ترقی کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ شگفتہ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد میرے دل کے اندر جو ملال اور پریشانی تھی اب کچھ کم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تیا کے سامنے ایک ایسی حیثیت میں جا کر کھڑا ہوں گا کہ وہ مجھے انکار نہیں کر پائیں گے۔ اگر تو انہوں نے واقعی شگفتہ کی شادی کہیں اور کر دی تو میں یہی سوچوں گا کہ شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، لیکن اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو مجھے اپنا نصیب بنانا تھا اور شگفتہ کو اس گھر میں لے کر آنا تھا۔ اس لیے مجھے چاہے جتنی بھی محنت کرنی پڑتی میں کر کے رہتا۔ گھر واپس آیا تو آج میں معمول سے زیادہ دیر سے آیا تھا، کیونکہ سارا دن کام میں مصروف رہا، اسی لیے اماں اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے تھکے انداز میں اماں کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا اماں، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پریشانی سے میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہیں کھانا لا دوں؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں جو بھوک نہ ہونے کے باوجود حامی بھر بیٹھا۔ اس وقت میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن صرف اس خیال سے کہ اماں ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہیں، میرا انکار سن کر پریشان ہو جائیں گی، اس نے کھانا لانے کا کہہ دیا۔ اماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اماں عارضدہ تھی اور شگفتہ کا رشتہ کہیں اور ہو جانے پر انہیں پریشانی تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں آپ حوصلہ رکھیں، اگر شگفتہ کا ساتھ میرے نصیب میں ہوا تو مجھے ہر صورت مل کر رہے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اماں میری طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، احمد اپنے ابا کے جانے کے بعد سے تو کتنا بڑا ہو گیا ہے،
अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा है और तेरे अंदर कितना सब्र आ गया है। अम्मा ने बेख्तियार मेरा माथा चूम कर कहा तो मेरे अंदर ढेरों इत्मीनान उतर गया। मैंने उनके दोनों हाथ थाम कर कहा, अम्मा आप फिक्र मत करो, अब मैं अपना नसीब खुद ही बनाऊंगा। अब इतनी मेहनत करूंगा जितनी अब्बा करते थे, इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। मैंने एक अज़्म से अम्मा से कहा तो अम्मा मुस्कुरा गई। खाना खाने के बाद तबीयत घबराने लगी थी। मैं छत पर चला आया जबकि अम्मा सोने के लिए जाकर लेट गई। खुली ताज़ा हवा में चंद गहरे सांस भरे तो दिल में पर चला आया जबकि अम्मा सोने के लिए जाकर लेट गई। खुली ताज़ा हवा में चंद गहरे सांस भरे तो दिल में एक सुकून सा उतर गया। मैं शगुफ्ता के बारे में सोच रहा था कि मुझे इस बात का मिलाल था कि आखिर शगुफ्ता ने इस शादी के लिए क्यों हामी भर ली। वो तो अपने बाप को इनकार नहीं कर पाई। क्यों उसने हमारी मोहब्बत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि अभी तक मेरी शगुफ्ता से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे उससे ढेरों गिले शिकवे थे और मैं ख्यालों ही ख्यालों में उससे गिले शिकवे कर रहा था। अचानक मुझे पैरों के पास आहट सी महसूस हुई और साथ ही एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, म्याऊं। मैं एकदम चौंक कर उठा और पैरों के करीब देखा तो वही काली बिल्ली मेरे पास थी। बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे एकदम खुद पर शर्मिंदगी हुई। उस बिल्ली के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल चुका था। उसकी आंखों में अभी भी भूख की चमक थी और मेरी तरफ बड़ी उम्मीद हल्का सा सहलाने लगा। तभी उससे कहा, मैं भूल गया था, मैं कुछ परेशानी में था, लेकिन अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। मैं उसे तसल्ली देते हुए फ़ौरन नीचे उतरा और बावर्ची खाने में खाना ढूंढकर उसके लिए ले आया, जिसे उसने चंद मिनटों में ही ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भूख के आसार थे। ताहम अब वो कुछ मुतमईन थी और मेरी तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देख रही थी। मैं भी कुछ मुतमईन हो गया और तभी उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगा। वो बिल्ली भी शायद प्यार की मुतलाशी थी और कुछ उसे भूख ने निढाल कर रखा था। लेकिन अब जैसे ही खाना खाने के बाद उसे सुकून हुआ तो मेरी गोद में वो आराम से सो गई। मैं बेइख्तियार उसे देखने लगा। ये जानवर भी प्यार के कितने भूखे होते हैं। ज़रा सा खाना डालो तो और हाथ से हल्की मोहब्बत के साथ सहलाओ तो कैसे फ़ौरन आपके दीवाने हो जाते हैं। उस बिल्ली को सिर्फ कल खाना डाला था और आज वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मुझे एकदम खुद पर शर्मिंदगी हुई कि मैंने उसका ख्याल नहीं किया। मुझे एक बार छत पर आकर देखना चाहिए था कि वो आराम से थी भी या नहीं। अब जब वो सो गए तो मैंने उसे आराम से एक तरफ लिटाया और चुपचाप नीचे उतर आया। अब मुझे भी नींद आ रही थी। शायद उस बिल्ली की वजह से ही मेरी तबीयत घबराई थी। मैं जो छत पर चला गया, उस बिल्ली की भूख ने शायद मेरी छत पर जाने पर मुझे मजबूर किया। मैं नीचे आकर इत्मीनान से सो गया, लेकिन अगली सुबह उठने के बाद सबसे पहले उस बिल्ली को देखने गया। मैं चाहता था कि जाने से पहले उसे खाना डाल कर जाऊँ, इसीलिए मैं दूध उसके लिए लेकर गया था और जैसे ही वो मुझे सामने दिखाई दी, मैंने एक कटोरे में दूध डालकर उसकी तरफ आगे रख दिया, जिससे वो शुक्रगुजार नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए फटाफट पीने लगी। वो बड़ी कमज़ोर सी बिल्ली थी और साफ जाहिर था कि बहुत अरसे से उसने खाया पिया नहीं था। उसके जिस्म में हड्डियाँ वाज़ेह थी और आंखों में अजीब सी भूख और कमज़ोरी थी। दूध पीने के बाद उसने मेरे पैरों के पास आकर मेरे पैरों को चाटना शुरू कर दिया, जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने हल्के हाथ से उसके सर पर सहलाया और फिर नीचे उतर आया। मैंने सोच लिया था कि जब तक वो यहाँ पर मौजूद है, मैं दोनों वक्त उसका ख्याल रखूँगा और उसके खाने पीने को वक्त देता रहूँगा। शायद उस बिल्ली की वजह से ही मेरे काम में बरकत हो जाए, शायद उसके आने से ही हमारे हालात बदल जाएं। इसलिए मैं दुकान पर जाने से पहले उसे खाना खिला कर आया। आज भी मेरा इरादा कुछ ज़रूरी काम निपटाने का था। कल मैं जो जूते कमीशन की बुनियाद पर उठाए थे, मैंने आज उन्हें अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके सजावट के साथ सामने पड़े हुए छोटे से शोकेस में लगा दिया। अब मुझे ग्राहकों का इंतज़ार था। अभी ही दुकान पर था, क्योंकि मेरा इरादा था कि जब तक कारोबार कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं किसी और को नहीं रखूँगा दुकान पर, क्योंकि अभी मेरे अपने बहुत अखराजात थे और मैं इजाफी बोझ नहीं उठा सकता था। पहले ही दिन 2 ग्राहक आए और अच्छी कीमत पर जूते बिक गए, जिसके साथ मुझे गहरा इत्मीनान हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि जल्द ही मेरा यह कारोबार चल निकलेगा
और मैं वापस पुराने हालात में लौटने लगूंगा। आज अच्छी दिहाड़ी बन गई थी और मैं बहुत खुशी खुशी घर लौटा। अम्मा को जब मैंने वो पैसे थमाए तो बेख्तियार उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अहमद, छोटी सी उम्र में तेरे बाप ने तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं और तू उन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में सारा दिन परेशान होता रहता है और काम करता रहता है। मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या कुछ चल रहा है, तू घर की हालात की वजह से कितना परेशान है, लेकिन मुझे एक बात है मेरे बेटे कि तू जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और इस मुसीबत से, इस मुश्किल वक्त से निकल आएगा। अम्मा ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो मैंने उनसे फ़कत इतना ही कहा कि अम्मा, अब बस मेरे लिए दुआ किया करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआएं मेरे लिए ज़रूर रंग लाएंगी। अम्मा से कुछ देर बातचीत के बाद मैं छत पर चला आया। मुझे उस बिल्ली का हाल मालूम करना था। मैं जानना चाहता था कि अब उसकी तबीयत कैसी है, और जाने वो कहाँ से निकलकर मेरे पास आ गई और शौक़ से मुझे देखने लगी। उसके लिए लाया हुआ खाना मैंने उसे डाला और फिर छत पर टहलने लगा। वो तब तक अपना खाना खाती रही। कुछ देर छत पर टहलने के बाद मैं चारपाई पर बैठ गया तो वो बिल्ली मोहब्बत से मेरी गोद में आ बैठी। ज़रा सी चाहत और ज़रा सा खाना खिलाकर मैंने उसे अपना गर्विदा बना लिया था। वो बहुत शौक़ से मेरे पास बैठी थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी, जैसे अब मुझे कुछ कह रही हो। तभी मैंने उसे कहा, प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा ही कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा नसीब था और जिसका जो नसीब होता है उसे मिलकर रहता है। बस तुम अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो कि वो मेरे हालात बदल दे, ताकि मैं अपने घर में सुकून और खुशियाँ वापस लौटा सकूं, जो मेरे बाप के मरने के साथ ही हमारी ज़िंदगी से निकल गई थी। मैंने मोहब्बत से बिल्ली के सर पर हाथ फेरते हुए उसे कहा तो उसने समझकर ऐसे सर हिलाया जैसे वाकई में वो मेरी बात को समझ गई है। उसकी ये अदा देखकर मैं मुस्कुरा दिया। चूँकि वक्त काफ़ी हो गया था, इसलिए कुछ देर बाद ही नीचे आकर मैं बेखबर होकर सो गया। ज़िंदगी एक मखसूस डगर पर चल रही थी। सुबह दुकान पर जाने से पहले मैं उस बिल्ली को खाना डालना न भूलता। इसी तरह शाम को आने के बिल्ली का खाना तैयार करके डाल देता। वो बिल्ली अब भी छत पर मौजूद थी और उसे वहाँ से काफ़ी दिन हो गए थे। अब तो उसकी हालत पहले से भी काफ़ी बेहतर हो गई थी। चेहरे पर रौनक बहाल हो चुकी थी और जिसमें हड्डियों के बजाय गोश्त नज़र आने लगा। तभी एक दिन अचानक मैं छत पर आया तो देखा कि वहाँ बिल्ली मौजूद नहीं थी। मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि आखिर कहाँ गई, लेकिन जब वो कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं उसके खाने का बर्तन वहीं पर रखकर नीचे आ गया। मेरा ख्याल था कि वो यूं ही इधर उधर भटक रही होगी, कुछ देर बाद खुद ही वापस आ जाएगी और आकर जब अपना खाना पड़ा देखेगी तो उसे खा लेगी। लेकिन मेरा यह ख्याल ही रहा। जब अगले दिन सुबह के वक्त मैं छत पर गया तो वो बिल्ली वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे उसकी तरफ से तशवीश होने लगी कि न जाने वो कहाँ चली गई। अभी वो कमज़ोर थी और उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए तो मैं उसकी तरफ से परेशान हो रहा था। रात वाला खाना भी यूं ही पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि वो कल से यहाँ नहीं आई थी। अगर वो आई होती तो ये खाना खा लेती। मैं वहीं बैठकर सोचता रहा और इर्द गिर्द की छतों पर भी देखा, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। न जाने कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी। मेरे दिल को एक मलाल ने घेर लिया और मैं नीचे उतर आया, क्योंकि मुझे काम से देर हो रही थी। आज दुकान पर मैंने कुछ लेडीज़ जूते भी रखे थे। मेरा इरादा था कि अपने काम को बढ़ाकर लेडीज़ और बच्चों के जूते भी रखूं, ताकि मेरे पास आया हुआ गाहक खाली हाथ ना जाए। पहले जो जूते मैंने कमीशन पर उठाए थे उन सब चीज़ों की रकम अदा हो चुकी थी और अब उन जूतों को भी मैंने कमीशन की बुनियाद पर ही उठाया था। अभी दुकान पर बैठे हुए मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक खूबसूरत नौजवान सी लड़की, जिसने सब्ज़ रंग का लिबास पहना था और सफ़ेद रंग का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था। उसकी काली आंखें बहुत ज़हीन और गहरी मालूम होती थी, जिनमें काजल की एक गहरी लकीर आंखों को और बड़ा और कुशादा जाहिर कर रही थी। एक लम्हे के लिए तो मैं उसकी आंखों को देखकर हैरान रह गया। एक अजीब सी कशिश मुझे उनमें महसूस हुई। यूँ लग रहा था जैसे वो आंखें मुझे अपने जादू में ले रही हों, जैसे उन आंखों ने मुझे बांध दिया हुआ है। तभी वो लड़की आहिस्ता से बोली, मुझे कुछ लेडीज़ जूते दिखा दे।
اس کی آواز بھی اس کی طرح خوبصورت تھی، حالانکہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور دکھائی دیتا۔ میں نے سر ہلا کر اسے ایک طرف رکھی ہوئی اسٹول کے اوپر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر لیڈیز جوتے نکال کر اسے دکھانے لگا۔ اس نے کچھ جوتے پسند کیے اور ہمیں پیک کرنے کا آرڈر دیا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے قیمت نہیں پوچھی اور میں اسی بات پر حیران تھا۔ حالانکہ دکھنے میں وہ اچھی خاصی تھی اور میری ہی دکان پر اسے کافی جوتے پسند آ چکے تھے۔ آج تو دن کا آغاز ہی بڑے اچھے انداز میں ہوا تھا، میں اسی لیے بہت خوش تھا۔ اس کے جوتے پیک کر کے میں نے اس کا بل بنایا اور اسے تھما دیا۔ اس نے بل دیکھے بغیر ہی مجھے فوراً رقم ادا کر دی۔ اس لڑکی کے اس رویے نے مجھے بہت حیران کیا۔ ہمارا علاقہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی قیمت پوچھے بغیر اور بل دیکھے بغیر ادا کرتے، جبکہ اس لڑکی نے نہ صرف قیمت پوچھی بلکہ بل بھی بغیر دیکھے ہی ادا کیا۔ اس لیے میں حیران ہو رہا تھا کہ جانے اس لڑکی کا تعلق کہاں سے ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے مطلوبہ چیزیں اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اسی طرح اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی اپنا ایک گہرا اثر مجھ پر چھوڑ گئی اور میں بے اختیار سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک قیمتی اور یادگار دن تھا، کیونکہ آج ہوا تھا کہ میری دکان پر جتنا بھی اسٹاک پڑا تھا وہ سارا سیل ہو چکا تھا۔ اس لیے میں آج دکان بند کر کے جب گھر کو لوٹا تو راستے سے اپنی بہنوں کے لیے جلیبیاں لیتا چلا گیا، کیونکہ آج میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کاروبار چلانے کے لیے اہل ہو گیا ہوں۔ اب بہت جلد مجھے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گھر پہنچا تو اماں نے میرے ہاتھوں میں جلیبیاں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، میں جان گئی ہوں کہ تجھے کوئی بہت بڑی خوشخبری ملی ہے، اسی وجہ سے تم میٹھا لے آئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اماں کی گود میں سر رکھا اور آج ملنے والی کامیابی کے بارے میں اماں کو بتانے لگا۔ اماں مسکراتے ہوئے سب سن رہی تھی۔ میری بہنیں پلیٹوں میں جلیبیاں ڈال کر لے آئی اور ہم سب خوشی سے کھانے لگے۔ تبھی نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے جلیبی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور چھت کی طرف چلایا۔ اماں نے مجھے آواز بھی دی کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں انہیں یہ کہہ کر اوپر آ گیا کہ بس ابھی واپس آیا۔ اوپر آ کر میں نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے اس بلی کی تلاش تھی لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ کل والا کھانا بھی یوں ہی رکھا تھا۔ میرا دل ایک دم سے بجھ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے وہ ناراض ہو گئی ہے یا پھر جانے کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تبھی میں نے جلیبی کا ٹکڑا ایک طرف رکھا اور دوبارہ نیچے آ گیا۔ اس بلی کے بارے میں سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اب چونکہ میری اپنی دکان پر سارا سٹاک سیل ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے اگلے دن دوبارہ سے نیا سٹاک خریدا اور اسے دکان پر رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ بہت جلد میں اسے بھی فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور وہی ہوا۔ آج بھی ایک گاہک نے کافی سارے جوتے خرید لیے تھے اور میں بے حد مسرور تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے ابا کے کام کو سمجھ لیا تھا۔ اب میں اس میں ترقی کر رہا تھا۔ دن بدن میرے کاروباری حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے اور میں نے آہستہ آہستہ دکان پر نیا سٹاک کرنا شروع کر دیا۔ اب دکان پر کافی ورائٹی ہونے لگی، جس کی وجہ سے کوئی بھی گاہک خالی ہاتھ نہ جاتا۔ حیرت انگیز طور پر اس دن وہ لڑکی نہیں آئی تھی اور مجھے جیسے اسی کے آنے کی امید تھی، جیسے میں اس کے انتظار میں تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی میری دکان کے حالات بہتر ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بابرکت قدم ہی تھے جنہوں نے میری دکان کا نصیب جگا دیا۔ میں اس کا منتظر تھا لیکن کافی دن تک وہ نہیں آئی تھی۔ دکان میں اکثر رش ہوتا، اسی لیے میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکے کو رکھ لیا۔ وہ لڑکا ہیلپر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ میں ایک اچھی تنخواہ اور دوپہر کا کھانا بھی دے رہا تھا۔ تبھی ایک دن اچانک وہ لڑکی چلی آئی۔ آج بھی اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اسی طرح اپنی کاجل بھری آنکھوں سے جب میری طرف دیکھا، نہ جانے کیسی کشش مجھے محسوس ہوئی۔ بے ساختہ میں نے اس سے پوچھا، آج آپ بہت دن کے بعد آئی ہیں؟ میری بات پر چونک کر اس نے دیکھا اور کہنے لگی، ہاں دراصل میں کچھ مصروف تھی، اسی لیے آنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا اور تبھی وہ جوتے دیکھنے لگی اور میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ جوتے پسند کر کے نکلوائے اور
पहन कर चेक किए तो मैं उसे देखता रह गया। वो बिल करवाने के लिए जब काउंटर पर आई तो मैंने उससे कहा कि आज आपके लिए ख़ास तौर पर डिस्काउंट है। जब आप मेरी दुकान पर पहली बार आई थी तो उस दिन के बाद से मेरी सेल में बहुत इजाफा हुआ और मुझे यूँ लगता है कि ये सब आपके वसीले से है। न जाने क्या बात है, मैं इस हवाले से आपका बहुत मशकूर हूँ। मैंने उस लड़की से कहा तो वो मुस्कुराई। मेहनत और हिम्मत का नतीजा है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ उसी की तरह की खूबसूरत थी और तभी उसका बिल मैंने बहुत डिस्काउंट के साथ बनाया। जब मुस्कुराते हुए एकदम उसकी आंखों में देखा तो न जाने क्या अजीब महसूस हुआ। मैं कुछ चौंक सा गया। इन आंखों में मुझे किसी की याद आई थी, लेकिन वो कौन था ये समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। वो बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ आप मिल चुके हैं और आपकी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे रवैये से ही मुझे अपना गर्विदा बना चुके हैं। आप नेक अखलाक और अच्छी आदत के मालिक हैं। उस लड़की के मुंह से अपने बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया। तभी उससे पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं वही हूँ जिसे आप आजकल ढूंढ रहे हैं। मैं वो बिल्ली हूँ जो आपके घर पर आई थी और जो भूख से मर रही थी, जिसे आपने मेहरबानी से खाना खिलाया और उस बिल्ली को एक नई ज़िंदगी दी। वो दरअसल आपका एक इम्तिहान था। मैं आपकी इंसानियत को जांचना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि आप इंसानियत के किस दर्जे पर हैं और अब आप अपने उस इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे, इसलिए मैंने आपकी मदद करने का सोचा। उसकी बातें मेरे लिए हैरान कुन थी और मैं हैरत से उसे देख रहा था। तभी मैंने उसे कहा कि तुम एक बिल्ली के रूप में कैसे आ गई? मेरी हैरत के जवाब में वो खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, दरअसल मैं एक जिन ज़ादी हूँ और मेरा ताल्लुक़ जिन्नात की दुनिया से है। जिन्नात की वो दुनिया जो बज़ाहिर तो आम इंसानों की नज़रों से दूर रहती है और बहुत पुरस्रार और गैर हकीकी मानी जाती है, लेकिन हमारा वजूद है और हम हकीकत हैं। उस लड़की ने अपने मुंह से जब इस बात का एतराफ़ किया तो मारे हैरत के मेरा मुंह खुला रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक जिन ज़ादी मेरे लिए इतना कुछ करेगी। उन्हीं से मेरी मदद कर गई थी। मुझे ज़रा महसूस नहीं हुआ कि मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया था। वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद भी मैं उसके बारे में सोच रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्नात इतने हमदर्द और मेहरबान होते हैं। मुझे अपने घर की छत याद आई और जब बिल्ली मेरे करीब आई तो उसकी आंखों में कितनी भूख थी, उसके चेहरे पर कितनी कमज़ोरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बिल्ली एक जिनज़ादी होगी और इस तरह मेरी मदद करने के लिए आई होगी। हैरत दर हैरत ये थी कि ज़िंदगी उन मौजों से और इस तरह की हैरत से भरी हुई थी। मेरे साथ ज़िंदगी में पहला वाक़या हुआ था। पहली बार किसी जिनज़ादी से मुलाकात हुई थी तो मैं हैरान था। आज तक कभी घर पर भी जिन्नात का जिक्र नहीं सुना था और अब अचानक एक जिनज़ादी से मुलाकात हो जाना मेरे लिए अजीब तजुर्बा था। आज मैं घर पहुंचा तो कुछ चुप सा था, लेकिन जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सामने ही मेरे ताया अम्मा के साथ बैठे हुए थे। बहुत ही दबीज़ खामोशी उनके दरमियान महसूस हो रही थी। मैं ठटक कर रुक गया। मेरे ज़ख्म उन्हें देखकर हरे हो गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर उनसे मुलाकात की। हालचाल पूछने के बाद कमरे में चला आया। तभी कुछ देर बाद अम्मा मेरे पीछे चली आई और कहने लगी, तुम्हारे ताया माफ़ी मांगने आए हैं। दरअसल उन्होंने शगुफ्ता की मर्ज़ी के बगैर उसकी मंगनी उसके खालाजाद से कर दी थी। शगुफ्ता किसी तौर उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं बचपन से अहमद से मोहब्बत करती हूँ और अहमद के नाम से मंसूब थी। अगर अहमद से शादी नहीं हो सकती तो मैं किसी से भी नहीं करूँगी। तुम्हारे ताया ने ज़बरदस्ती हर तरीके से उसे मना करके देख लिया, लेकिन शगुफ्ता की ना हाँ में नहीं बदली। अब तुम्हारे ताया इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। पुराने रिश्ते की बहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि शादी जल्द धूमधाम से कर दी जाए। अम्मा ने ताया का मुतालबा मेरे सामने रखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताया इतनी जल्दी पिघल जाएंगे। अभी तो मेरे कारोबार की शुरुआत हुई थी और अभी उनको किसी को भी इतना नहीं पता था कि मैं क्या कमा रहा हूँ और किस तरह कमा रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता था कि ताया किसी लालच की वजह से आए हैं। ये सोचकर मेरे और शगुफ्ता के दरमियान बहुत जज्बाती वाबस्तगी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ताया के बेजाज इतने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। उस दिन के बाद से ना तो मैं शगुफ्ता से मिला और ना ही वो हमारे घर आई थी।
لیکن اب طیا کا اچانک آ جانا یقیناً شگفتہ کی ضد کا ہی باعث تھا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ میری اتنی سعادت مندی پر اماں نے بے اختیار میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی کہ احمد بیٹا، میں جانتی ہوں میرے بچے کی خوشی کس بات میں ہے، اور میں اپنے بچے کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ جو میرے بیٹے کی خوشی ہے میں اسے پھر دلا کر ہی رہوں گی اور اس کا نصیب بنا کر ہی رہوں گی۔ اماں کی بات نے میرے اندر ڈھیروں اطمینان بھر دیا۔ آج کے دن ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، اور دوسرا میرے بچپن کی خوشی ایک انجانے سے راستے سے میرے پاس آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگتا کہ یہ سب کچھ اس جن زادی کی بدولت ہے۔ اس جن زادی کی بدولت ہی میں ایک دم سے کامیابی حاصل کر گیا، اور طیا کا اس گھر میں آ جانا اچانک تھا اور نہ ہی کوئی پہلے سے مقرر تھا۔ اپنے دل کی خوشی کو منانے کے لیے میں چھت پر آ گیا، ارد گرد دیکھنے لگا لیکن وہ بلی کہیں دکھائی نہیں دی۔ تاہم میں مسکرا دیا کیونکہ مجھے اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہوا کے دوش پر اس کے نام ایک پیغام پہنچا دیا، پیاری لڑکی، تم نے جس طرح چپکے سے میری مدد کی اور پھر جس طرح میری زندگی میں آسانیاں لے کر آئی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں اپنی زندگی میں دوبارہ اتنا خوش ہوں گا۔ یہ سب تمہاری مرہون منت ہے۔ تم نے میرے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اب کبھی مشکلات میں نہیں بدلیں گی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے، اور میں یہ جان گیا ہوں کہ میری اس کامیابی کے پیچھے صرف تمہارا ہاتھ ہے۔ ہوا کے دوش پر یہ پیغام اسے بھیجنے کے بعد میں جیسے ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا دل کھول کر استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے جلد ہی میری شادی کی تاریخ پکی کر دی، حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ کچھ دن رک جائیں، میرے ساتھ ایک بہن کی بھی شادی کر دیں تاکہ دونوں اکٹھے ہی بیاہے جائیں۔ لیکن اماں کا خیال تھا کہ ابھی تمہاری خوشیوں کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری خوشیاں اس گھر میں دیر سے آئیں، اسی لیے میں ان خوشیوں کی شادی کی تیاریاں گھر پر شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے ہر چیز بڑھیا دی تھی، اور بات بات پر ابا کو یاد کر کے وہ رونے لگتی۔ ایسے موقع پر ابا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو وہ خوشیاں دینے کے قابل ہو گیا تھا جن کا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، اور جو ابا ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دن کے بعد اس جن زادی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ میں اس کا منتظر تھا۔ میں اسے اپنی شادی پر بلانا چاہتا تھا، لیکن دوبارہ نہ تو وہ دکان پر آئی اور نہ ہی گھر پر۔ شادی میں چند دن ہی رہ گئے تھے جب مجھے ایک بڑا سا پارسل موصول ہوا۔ دکان پر اس پارسل نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے حیرت سے اسے کھولا تو سب سے پہلے کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ لگا، جسے میں نے حیرانی سے کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر میرا نام لکھا تھا۔ یہ خط اسی جن زادی کی طرف سے آیا تھا، جسے پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس کا کہنا تھا، پیارے احمد، میں جانتی ہوں کہ تم نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہو۔ تم بے حد خوش ہو، تمہاری خوشیوں میں بھی بہت خوش ہوں۔ میں آج اپنے ساتھ کیے گئے وعدے میں سرخرو ہوئی ہوں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں اس دکان کے باہر پریشان حالت میں دیکھا تھا تو میں جان گئی تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ میں اکثر تمہارے بابا کے پاس آیا کرتی تھی اور ان سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، تمہیں اس مشکل سے نکالوں گی، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی تم اس مدد کے قابل ہو بھی کہ نہیں۔ لیکن تم نے میرے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے تھے۔ پھر میں بھی بے حد مطمئن ہو گئی تھی کہ میں کسی غلط انسان کی مدد نہیں کر رہی۔ آج تمہیں اس طرح کامیاب دیکھ کر میں بے حد خوش ہوں۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی بہترین انداز میں گزرے گی۔ شاید آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے، میں آج کے بعد یہاں پر نہ آ سکوں، لیکن تم اپنا خیال رکھنا، اور یہ تمہاری شادی کے لیے کچھ تحفے بھیجیں، انہیں قبول کر لینا۔ فقط تمہاری مددگار۔ اب اس کا خط پڑھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تاہم دل ایک لمحے کے لیے اداس ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس جن زادی سے مجھے ایک انسیت سی ہو گئی تھی اور اس کا انتظار رہنے لگا تھا۔ لیکن اب جب اس نے جس طرح سے اس خط میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دوبارہ ہماری ملاقات ممکن نہیں ہے،
تو میں بھی سمجھ گیا تھا کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس خط کو سنبھال کر اپنے پاس رکھا اور طائف کو گھر جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ دکان پر باقی اسی طرح سے دن گزرا تھا۔ شگفتہ کے ساتھ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور شگفتہ میری آنکھوں میں خوشیاں بکھیرنے چلی آئی تھی۔ زندگی سے میں نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، ایک چلتا ہوا کامیاب کاروبار، اس کے علاوہ محبوب بیوی جس کا ساتھ میری ساری زندگی کا حاصل تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا، لیکن کبھی کبھار اس جن ذات کی یاد دل میں کسک بن کر اٹھتی اور بے اختیار میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج بھی اس خط کو میں نے سنبھال کر رکھا تھا اور جب اس کی یاد آتی ہے تو چھپ کر اسے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے شگفتہ کو تو آج تک اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔